آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، ملک کے معروف دانشور، نقاد، اور جہاں جہاں جس مقام کے اوپر آپ نے بات کی ہے اس کا اپنا ایک قد ہے، معیار ہے. اور جب بھی کبھی جرنلسٹک ہسٹری لکھی جائے گی تو سر کا نام سب سے اوپر ہوگا. جناب حسن نثار صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو سر. کیسے مزاج ہیں سر؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سر حالات ہمارے جو بن گئے ہیں اس وقت پاکستان کے، میں سب سے پہلے آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا کہ ایک لڑائی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، یہ ایک پی ڈی ایم جو 12-13 جماعتوں کا ٹولہ ہے اس کے درمیان، اور پھر بیچ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے نیوٹرل کو، کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور کامنٹ آن دس کہ یہ نیوٹرل ہے کیا بلا؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے سر. دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہم جو مختلف ٹرمز ہیں ہمارے یہاں پاپولر ہوتی ہے، راکٹ سائنس ایک زمانے میں، آج کل چل رہا ہے نیریٹو، پھر اب تازہ ترین ہے یہ نیوٹرل والا دھندا. یہ لفظوں کی بے حرمتی ہے. ان کو اس طرح دیکھنا اور ان کو سمجھنا، لفظ جو ہے وہ ایک پورا جہان ہوتا ہے. تو حسن صاحب، آپ بیسیکلی نیوٹرل کو الماس بوبی یا ہجڑا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہیجڑے کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. یہ لفظ کی ساؤنڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی بدصورت سا لفظ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں سر، یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. آپ زندگی میں کبھی نیوٹرل ہوتے ہو، کبھی یو آر فورسڈ ناٹ ٹو بی نیوٹرل. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. سر، میں اس خاندان کا سربراہ ہوں، میں نیوٹرل ہوں، ٹھیک ہے. مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، دونوں بیٹے مجھے بہت عزیز ہیں، میں نیوٹرل ہوں. لیکن ان میں سے کوئی ایک اگر میری طے شدہ حدود یا میرے معیار جو ہیں، جو میرے سٹینڈرڈز ہیں زندگی کے، موریلٹی کے، اچھائی کے، برائی کے، اگر اس کو وہ ٹریسپاس کرے گا، میری نیوٹرلٹی ختم ہو جائے گی، اوور رول ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. اوور رول کس نے کرنا؟ آئی ایم دا باس. یو آر دا باس. اچھا، اب میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں. رب العالمین نیوٹرل ہے بے شک، لیکن جب اس نے، اللہ معاف کرے، سزا کسی دینی کو ہوتی. جہنم میں دھکیلنا ہے تو وہ نیوٹرل نہیں رہ گیا. فیصلہ ہے، آپ نے، آپ کا میرٹ، ترازو ہے ہاتھ میں. ہاں، جج اچھا اگر راشی نہ ہو، ہمارے ہاں تو محاورہ ہے نا، وکیل کی کرنا جج ہی کر لو. جی جی، ایسے ٹھیک ہے. لیکن جج اگر واقعی جج ہے تو وہ نیوٹرل ہے. پھر وہ میرا بھی کیس سنے گا، آپ کا بھی سنے گا، اور پھر نیوٹرل نہیں رہے گا. اور فیصلہ دے گا. بھائی نہیں رہے گا نا، فیصلہ دے گا وہ، یا آپ کے حق میں یا میرے حق میں. اچھا، اب یہ زندگی کی بے شمار جو ٹرمنالوجی ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ آپ کے ٹاپ کے لیڈرز کے، آپ کے ٹاپ کے اینکرز کے نا تلفظ تک ٹھیک نہیں ہے. ویری رائٹ. آپ کی جو املا ہوتی، ہجے ہوتے ہیں، جو ٹکرز چلتے ہیں، وہ موسٹلی 30-40% وہ غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایگری. تو اسی طرح ہم لفظوں کی بے حرمتی، ہم ریپ آف وکیبلری کے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے، فلانا پرہیزگار ہے. اچھا، نماز پنجگانہ ادا کرتے، باقی کیا کرتا ہے؟ حاجی صاحب ہیں، الحاج ہیں، ایک سے زیادہ حج کیے ہیں، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. کیا کوئی بھی لفظ اسی طرح حسن، خوبصورتی، میں آپ کو اس کی عجیب و غریب مثال دوں گا. ایک انڈین ایکٹریس تھی راکھی، جو کتابی معیار ہے نا حسن کا، وہ اس پہ پورا اترتی تھی. لیکن وہ بالکل جیسے پھیکا سالن نہیں ہوتا نمک کے بغیر، نو اٹریکشن، پرفیکٹ بیوٹی. آپ نے اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیں. اس طرح بے شمار بندے ہیں. دلیپ صاحب، سب کانٹیننٹ کا جو سینما ہے اس کی ہسٹری ہے 100+ ایئرس. ایسا ہندوؤں کے اعتبار سے اگر آپ بات کرو تو دیوتا نما، خوبصورت اس کی، اچھا وجیح کا، وہ خوبصورت نہیں تھے، وجاہت، چام
ایک ایسی شے جس کو آپ کوئی لفظ نہیں دے سکتے, سمجھ ہی نہیں آتی کہ واٹ واز سو اٹریکٹیو. ہمارے تھے سنتوش کمار, پاکستان کے ارلی سپر اسٹار, میگا اسٹار, وہ حسن کا مجسمہ تھے, وہ پاپولر بھی تھے, ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں, کشش بھی تھی, حسن بھی تھا. حسن کشش کی بالکل کشش کا ثبوت نہیں ہے. دنیا کی بے شمار سیلیبریٹیز شوبز کی وہ خوبصورت نہیں ہے, اٹریکشن بے تحاشا. سو یہ جو ٹرم ہے نا, اور ایسے ہی بے شمار, میں نے خوبصورتی دوسری مثال میں جی. اچھا بہادری, یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. نیوٹرل ایک لفظ ہے, ہم گدوں کی طرح اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ایک کثیر الجہتی, اس کو کیا کہیں گے انگریزی میں کہیں گے, اس کو ملٹی ڈائمینشنل ایک ٹرم ہے. اس کو کسی ایک خانے میں آپ قید نہیں کر سکتے. کثیر زاویاتی. یہ رب العالمین سے لے کے نیچے تک آپ دیکھو, برف کیا ہے؟ نیوٹرل پانی, نیوٹرل نہیں نا, برف کی شکل میں ہوگا اور کہانی ہے. بات ایک ہے, وہ جو بھاپ بنے گا اور چیز ہے, اور چیز ہے, پانی بنے گا اور چیز ہے. تو وہ کہاں نیوٹرل ہے, کہاں نہیں نیوٹرل. سر اس سے ریلیونٹ کوسچن, آپ نے کہا کہ بعض سچویشن کے اندر ہیڈ آف دا فیملی کو نیوٹرل نہیں رہنا ہوتا, تو کیا اس پولیٹیکل سچویشن میں نیوٹرل رہنا صحیح فیکٹر ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی. وہ نیوٹرل ہیں بھی یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ بھی کوسچن ہے. نہیں, میں آپ اس کا یہ بحث صرف میں آپ سے کر سکتا ہوں, عام بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ ایک ملک کا سوال ہے. پھر جو ڈسیشن میکرز ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ سے زیادہ کوئی سکرات نہیں ہوتے, بکرات نہیں ہوتے, وہ بندے ہی ہوتے ہیں. مکانہ ترین فیصلے بھی کر سکتے ہیں, بہترین فیصلے بھی کر سکتے ہیں. No doubt. ٹھیک ہے, ان حالات میں میرے نزدیک, ان مائی ہمبل اوپینین, یہ ملک ایک مذاق بن گیا ہے. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا, میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ بات بھی نہیں کر رہا کون کرپٹ ہے, کون کرپٹ نہیں ہے, کون ڈاکو ہے, کون چور ہے, کون لٹیرا ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا. مجھے ایک بات بتائیں کہ لاک سٹاک اینڈ بیرل, عدالتیں, پیشیاں, جیلیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ صبح اٹھتے ہو تو وزیر اعظم ہے. ہوتا کیا ہے, عوام کا ایک اجتماعی نفسیات ہوتی ہے, اجتماعی. مثلا میرے نزدیک اس ملک کے وجود سے ایمان اٹھ گیا عوام کا لاشعوری طور پہ, شعوری طور پہ نہیں. لاشعوری باجے کا کیا ہونا شعور اور کیا لاشعوری طور پہ. جب آخری لمحے تک وہ سنتے رہے کہ ایسٹرن محاذ پہ سب ٹھیک ہے, یکدم خبر آتی ہے فال آف ڈاکا, یہ جنرل نیاز کی سنو سر, ایمان اٹھ گیا لوگوں کا. یہ اب کوئی ٹی وی کی اسکرین نہیں کہ میں آپ کو دکھا سکوں. پیپل لاسٹ فیتھ اینڈ دے بیکیم مور کرپٹ. ان کا اعتماد اٹھ گیا. یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسوان کے, یہ وہ اس طرح کی لقبیات سے لاشعوری طور پہ انہوں نے کہا نہ, جھوٹ. اچھا کیا بات. اب ہوتا کیا ہے, ایک سوسائٹی میں جب یہ چل رہا ہے, قیامت کا شور ہے بیرون ملک, چلو پاکستان کو چھوڑو, آپ بیرون ملک جہاں بھی جاتے ہیں, ہمارے لیے تو ہمارا اول و آخر سب کچھ مسجد نبی سے لے کے خانہ کعبہ تک اب نہیں ہوا. یہ کب سے ہو رہا ہے, چور 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 انگلینڈ کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے, اور ڈاکو ڈاکو ڈاکو. اچھا صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی, میں پرسیپشن کی. پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہے. ویری گریٹ. کس کے لیے؟ خاص طور پہ لیڈر کے لیے. اگر جمیل فاروقی صاحب آپ اپنی ساکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ 22 کروڑ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ نیور. آپ بدنام ترین ہوئے ہو تو یار کیوں؟ اچھا, اور یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے, آپ کو 100 بار سزائے موت ملنی چاہیے کہ آپ بے ایمان تھے نہیں اور مشہور ہو گئے. کیا کیا آپ نے؟ بات ہے, ویری رائٹ. آئی ایگری. ایک ہی کرپشن نہیں کی, شہرت آپ کی یہ ہو گئی. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے نا, یہ آپ نیوٹرلز کو بھی کہہ رہے ہیں اور تمام کو. میں سب کو نا, میرا ایشو نہیں ہے. مجھے
اپنی عقل، سمجھ، فہم، تربیت، تعلیم، اپنے دین کے کو ماڑے موٹے حوالے سے میں نے بڑی بڑی جھک ماری ہوگی، لیکن میں حلفاً کہہ سکتا ہوں ہم اتنے بددیانت لوگ ہیں کہ میں نے ایک بار کہا تھا کہ لے آؤ تم اپنی اولادیں، میں اپنی اولادوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں تم قرآن کی قسم جھوٹ کھا لو گے، تم اتنے بددیانت ہو۔ میں نے زندگی میں انجانے میں، لا علمی میں، بے خبری میں، جہالت میں کوئی غلط بات کی ہو تو کی ہو، ادروائز مجھے تختہ دار پہ بھی آپ غلط بات نہیں کہلوا سکتے۔ ہاں میں مس انفارمڈ ہو سکتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو عقل کل، وہ کوئی بھی۔ اچھا میرے نزدیک یہ ملک نہیں ہے، یہ کوئی، میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا، ایکسپیریمنٹل لیب نہیں وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے وہ بھائی اس میں سے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تو نکلتا ہے نا، یہاں تو 74 سال کچھ نہیں نکلا۔ سر ایک بڑا نا نوٹی سا کویسچن آ رہا ہے، جب کوئی بھی مولانا یا کوئی بھی مسلمان بہت سارے حج کر لیتا ہے تو اس کو الحاج بولا جاتا ہے، اور جب کوئی بھی نیوٹرل عرصہ دراز سے نیوٹریلٹی کی کنڈیشن میں ہو تو اسے الحاج نیوٹرل کہہ سکتے ہیں ہم۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ الحاج والا بھی کھاتا اور ہے۔ دیکھیں ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، محبوب خزاں کا شعر ہے، ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے۔ واہ واہ پتا نہیں کیوں میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم دین کو، دوست ہے میرے، سر، اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا بڑی دیر ہو گئی ہے آپ لوگ کے ادھر، ساتھ تھے وہ رانجھا صاحب، ڈاکٹر رانجھا، وہ ڈی جی ہیلتھ بھی رہے ہیں اسلام آباد میں، دوست ہیں میرے بڑے پیارے، ان کے وہ دوست سے تو کہا کہ جی بس اللہ دا بلاوا آ گیا سی، بلاوا آ گیا سی۔ اچھا میرا وہاں ادھر نا کوئی مالی وغیرہ وہ کام کر رہے تھے، گوڈی شوڈی، سر، میں بیلی پور والے گھر کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا جی اس مردود کو بلاوا کیوں نہیں آتا، یہ بھوکا ننگا مطلب غریب آدمی ہے، مالی ہے، اس کو بلاوا نہیں آ رہا، کبھی آنا بھی نہیں۔ میں نے کہا حضور آپ کھاتے پیتے لوگ ہو، آپ کے بلاوے نہیں پیشیاں ہوتی ہیں، پیشی، مجرم کی پیشی ہوتی ہے، بلاوا تو محبوب کسی کسی کو سر اب آپ نیوٹرل کو مجرم بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا اور سب کو سبھی کچھ کہہ رہا ہوں۔ سر الحاج بول سکتے ہیں نیوٹرل کو اتنے نیوٹریالٹی کے بعد؟ نہیں یہ الحاج بلحاج اس کو چھوڑیں، وہ کوئی نہیں، کون کرتا ہے۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ یار جو حاجی فلاں ہیں، ان کا ایک چینل بھی ہے آج کل، خیر ان کی اولادوں کا، تو انہوں نے کہا پھر جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ نمازی فلاں لکھنا شروع کرتا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ ہے ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں۔ ہاں ویری رائٹ، ویری رائٹ، سمجھ گئے نا؟ I got it. میں اس حادثے پہ حیران ہوں، میں اس کے نہ حق میں ہوں نہ خلاف۔ سر اس حادثے پہ ہی مجھے پوچھنا، خودکشی، سر یہ خودکشی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جتنے باقی لوگ آئے ہیں ان سب سے زیادہ برا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، ہرگز یا ان سے زیادہ اچھا تھا پھر بھی یہ ہو گیا، یا عمران خان ذمہ دار ہے اس چیز کا ہونے کا؟ یہ جزوی طور پہ آپ نے ٹھیک کہا، اچھا سن لیں، وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو جو پہلے آپ نے جو سوال کیا کہ برا نہیں، وہ انڈیفینیٹلی باقیوں سے بہتر ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ کیوں پلیز ایک آرگومنٹ سادہ، پلیز۔ ان کے اقتدار کے دن اور اپوزیشن کے دن، چونکہ اپوزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ، وہ بھی اقتدار ہوتا ہے، یہ آپس میں بڑا مل جل کے چلتے ہیں۔ اچھا وہ سال کیلکولیٹ کرنے، اس سے آدھا وقت عمران کو دے دو، پھر اس کو پھانسی دے دینا، سمپل۔ اس کو 3 سال کشمیر میں کچھ شرم کرو، حیا کرو، تم نے سارا کچھ اجاڑا پہلے، یہ وہ سارا۔ اچھا عمران کا قصور کیا ہے؟ وہ بھائی عمران خان ہے، وہ صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ٹرو، اس نے کوئی محاذ چھوڑا ہی نہیں، جرنلزم علیحدہ، بیوروکریسی علیحدہ، سب کو سنتے جائیں، سب کے ساتھ۔ اچھا اپنے قریبی ترین دوست اور محسن، جہانگیر ترین علیم خان دونوں، ہاں اچھا، جنہوں نے جو کچھ کیا ہے میں جانتا ہوں، چونکہ میرا دونوں سے تعلق ہے، میں جانتا ہوں، میں نے پرسنل سٹاف کے ساتھ رات گئے تک علیم خان کو کلرکوں کی طرح کام کرتے پارٹی کا دیکھا ہے، جہانگیر ترین۔ اچھا
ना उनको, अमेरिका को, ना बाहर, ना यूरोपीय यूनियन, औकात क्या है। और न्यूट्रल्स को भी। अच्छा, मैं वही कर, आखिर पे मैंने आना था। हाँ प्लीज आपने प्लीज, बीच में नहीं आप बोले अच्छा, बोले, नहीं कंटिन्यू प्लीज। नहीं, छोड़ा किसको, इतने फ्रेंड्स। ओ भाई, यू हैव टू बी अनदर सलाहुद्दीन अय्यूबी। उसे कहा गया था इतने फ्रेंड्स ना खोलो, ये सारे इकट्ठे हैं। उसने कहा इसीलिए तो मैंने छोड़ना नहीं इनको कि सारे इकट्ठे हैं, मैं न कल्याण किथे किथे लबदा फिरांगा क्रूसेड। लेकिन वो सलाहुद्दीन अय्यूबी था, आप नहीं हो। पाकिस्तान 74 साल का एक बर्बाद ब्यूरोक्रेसी है, कोई इदारा, कोई यानी इमरान खान ने गलत किया आपको लगता है इतने फ्रंट्स खोल के? इतनी बड़ी हिमाकत है, ये एवरेज अकल का आदमी ना करे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट गन नहीं थी उनकी यार। पॉलिटिकल मैनेजमेंट क्या, मैं तो जिंदगी का तरीका बता रहा हूँ। आप फ्रंट्स खोलते हो अपनी ताकत के मुताबिक, विजडम इसी का तकाजा है। ये एक रियासत मदीना की बात करते हैं। पहली बात ये है कि रियासत मदीना के लिए शाह मदीना होने चाहिए, एक बात। क्या बात। दूसरी बात ये है कि कभी रियासत मदीना की जैसे तश्कील हुई थी, कभी उसके मराहल तो देख लो, कभी ओहद के पत्थर तो गिनो, कभी शोबे अबी तालिब के फाके तो गिनो, कभी ओहद के ज़ख्म तो देखो, कभी हिजरत की अजियतें तो देखो, पेट पे पत्थर बांध के देखो, और ग़ज़वा, हाँ, खंदक के पत्थर गिनो। अच्छा, ताइफ के पत्थर जो खाए गए, जो ये कहानी जो है ना, ये इस तरह नहीं होती। विज़डम देखो, सबसे बड़ा इनाम कुदरत का, वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, वो है गवर्नेंस। भैया शहबाज शरीफ दी 4 लत्तां ने, तीसरी आंख उसके माथे पे है, मेरे को चंगा है भाई। गवर्नेंस है, वो बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन उतना ही बड़ा इम्तिहान है इसका आखिर क्या है, उस पर तवज्जो दो। मुझे नहीं ठीक लगता। अच्छा, आपने बात कहा कि ये ज्यादती इमरान, ओ भाई, कुत्तों से बड़ा मजलूम इस मुल्क की तारीख में है कोई नहीं। 2 टके का मुनाफिक, एहसान फरामोश, आउट ऑफ टर्न, उस बंदे को लेके आया। उसने उसको किसको लेके आया? बेरहमी, ज़ियाउल हक को भुट्टो, हाँ। उसको बेरहमी सफाकी के साथ उसने तख्ता-ए-दार पे लटका लिया। हाँ, वो क्या था उसका नाम, उसके हवाले कर दिया यार। अच्छा, जुडिशल मर्डर। जुडिशल मर्डर, मैं और बात कर रहा हूँ, मुझे वो बंदा याद आ रहा है, मैं उसको मिला भी था, वो जो फांसी घाट पे जिसने, तारा मसीह। अच्छा, ये क्या बात हुई? लियाकत अली खान किस बात की कीमत, बेनज़ीर भुट्टो किस बात की कीमत। सो यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। नहीं, वही तो अफसोस इस बात का है कि अब जिस पॉइंट पे हम आ चुके हैं, इस पॉइंट पे इमरान खान एंड हिज पार्टी क्लेम्स कि खान साहब को भी वही थ्रेट्स हैं, और वो बार बार तस्करा न्यूट्रल का करते हैं। वो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उन थ्रेट्स में क्या हम इस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं? कल तक ये न्यूट्रल नहीं थे, आज न्यूट्रल हैं, कल फिर मुमकिन है न्यूट्रल। ये बात सुनो, ये छोटे विजन की अलामतें हैं। इस खेल में, इक़्तिदार के खेल में हमारा, देखो, मैं पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अमेरिका के बारे में कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ सिस्टम है, कुछ सहरा को पैर है। ये तो अहम ही मासी का बेड़ा है, जो मर्जी करते जाओ। इस मुल्क में तो कोई क्या किसी ने प्रेडिक्ट करना है, ये नहीं है। ये वो हिमाकत कर रहे हैं, मैं नहीं समझता। ये द वे PTI इज़ बिहेविंग, ये कोई गलती कर रहे हैं, मैच्योर तरीका नहीं है ये मामलात को हैंडल करने का। और कभी आप ये भी तो सोचो, अच्छा देखें, आपका मेरा एक प्यार मोहब्बत एहतराम का ताल्लुक़ है, कल आप मुझसे रूठ के नाराज़ हो गए, तो मैं कितना कहमक हो सकता हूँ? क्या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एक ताल्लुक था, क्यों, why is he unhappy or hurt because of me? सोचना चाहिए। एक बात बताऊँ, रियासत मदीना की बात करने के लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए, और इससे करोड़ गुना बड़ा दिमाग चाहिए। ज़ैद थे हुजूर के ग़ुलाम, बीबी साहिबा ने उनको गिफ्ट किया था, उन्होंने तो बच्चों की तरह ज़ैद बिन हारिस। हाँ जी, वो पैदाइशी ग़ुलाम नहीं थे। उस ज़माने में होते थे ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम इब्ने,
پشتینی غلام یہ نہیں تھی, یہ اغوا ہو گئے تھے ذرا چھوٹی عمر میں. ایک سٹیج آئی جب بی بی صاحبہ نے ان کو گفٹ کر دیا حضور کے پاس. وہ تو ظاہر ہے وہ تو جانوروں سے بھی محبت کرنے والے, ان کے لیے بھی صلہ رحمی, ان کی تو دنیا ہی اور تھیں. تو رشتہ دار ان کے والد سمیت ڈھونڈتے آ گئے, ان کی میزبانی فرمائی آپ نے, اور انہوں نے 2 دن مہمان یا 3 دن یا جو بھی, تو انہوں نے کہا کہ حضور جتنے میں آپ نے خریدا ہے ہم اس سے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ بیٹے تو نہیں بیچتے, مطلب لے جاؤ اگر وہ جاتا ہے تو میں نے پیسے اسے. بڑے خوش ہوئے کہ جی پتر بھی لب گیا تو پیسے بھی بچ گئے. یہی اپروچ ہوگی نا. انہوں نے حضور سے اس مکالمے کے بعد حضرت زید سے بات کی. انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو. میں نے کہا جانا میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے. کیا بات, یہ لیول ہے, یہ ہے ریاست مدینہ. وہی چھوڑ کے چلے گئے. اتنے سال وہ آپ کے لیے سارا کچھ اپنا برباد کرتے رہے, اور اتنی عقل اور شعور نہیں ہے کہ اس ملک میں تو کہتا ہوں ریڈی والا بھی کرپٹ ہے. جس کا دل کرے میرے ساتھ آ جائے. وہ جو بھتہ دیتا ہے کارپوریشن کو, وہ اس نے گاہک سے ہی وصولنا ہے, تو وہ کرپٹ ہے, حرام کھا رہا ہے, بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے. اس ملک کی تو اکانومی ہے ہی حرام. اچھا تو اپنے بھی گریبانوں میں جھانکو یار. عمران خان نے غلطی کی ہے, غلطیاں, اور ادھر so many fronts on the side of neutrals, I mean ادھر سے بھی غلطی ہے آپ کی, کیونکہ بہت اندر تک ڈسکشن ہوتی ہے. کہیں وہ غلطی کا ادراک ہے کہ غلطی ہوئی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا ان میں ادراک ہے یا نہیں ہے, میرا نہیں خیال نہیں ہے ابھی تک تو. not that somebody has shared it with me, میں I can make out assessment. ہاں جو نظر آ رہا ہے نا سامنے, اس میں تو کوئی تو بندی کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے لیے شہباز شریف ٹھیک ہے, یعنی اب جو چل رہا ہے ایسے upset the system, upset the minds. مجھے کیا پتا, they will not be able to deliver. اور ایک اور بات, یہاں کوئی بھی ڈلیور نہیں کر سکتا. جمیل آپ سنبھال کے رکھنا, میں عمر کے نا غلط فیز میں داخل ہو گیا ہوں, سنبھال کے رکھنا. کوئی بندہ اس ملک کو واپس ٹریک پہ نہیں لا سکتا, پیریڈ. جب تک پاکستان کے نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں ٹھوک کے نہیں لائی جاتی, اس کو تو اکیلی پاپولیشن کھا جائے گی. ابھی آپ 22-24 کروڑ ہو, 10 سال کے بعد آپ کی آبادی کہاں ہونی ہے؟ کسی کا باپ اس کا کچھ نہیں کر سکے گا. آپ کا کروڑوں بچہ اسکول سے باہر ہے, اب بچے جننے سے باز ہی نہیں آ رہا ہے, کام ہی کوئی نہیں. حرام اس ملک کی اصل اکانومی ہے. تصور کریں, تصور ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کل کے بعد کوئی بندہ حرام کھا نہیں سکے گا. چلو 6 مہینے میں آدھا ملک فاقے سے مر جائے گا. یہ کھڑا ہی حرام پہ ہے. یہ کھڑا دیکھو 20 we are compelled to do that. اوہو یہ اور بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیٹ, یہ نظام, اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ یہ نظام ایسا ہے جو گن پوائنٹ پہ آپ کو کرپٹ کرتا ہے. آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے تو پھر آپ یا منافق ہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ خان کو نہیں تھی. آپ بہت بڑے, اور یار باقیوں کو, خان کو چھوڑو, یہ تو اب آیا جمعہ 8 دن, اس کا تو جوگی والا پھیرا تھا, ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا, واپس نہیں آئے گا. وہ یار بات کی بات ہے. میں اور بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ان کو نہیں یہ سمجھ آتی کہ ایس ایچ او کے اختیارات اتنے, ٹیک ہوم اتنا, بہت کم, ہفتہ نہیں زندہ رہ سکتا اس میں. 6 بندوں کا خاندان, میں زیادہ بات ہی نہیں کر رہا. پٹواری ہے, وہ پٹواری ابا جی ہے آپ کے سسٹم کا. ابا جی کو بھوکا مار رہے ہوں, وہ 3 عورتاں نہ بیاہ کرتا, 3 گھر بناتا, ایک کو جائے انہوں نے دیندا ہے, 3 گاڑیاں رکھتا ہے, وہ یہاں پڑا ہے. یہ بھی 4 دن پہلے کوئٹے کا بندہ, پتہ نہیں 24 ارب باقی ایسٹس فلانا ٹمکانا علیحدہ اس سے پکڑا گیا ہے. تو میں نے کسی چینل پہ ہی کہا, میں نے کہا یار یہ جو احتسابیت ہے یہ تو اس کے سارے ایسٹس تک تو پہنچے بھی نہیں ہوں گے. جس کا یہاں آپ نے 24 ارب کا کھرا ناپ لیا ہے, اس کا باہر پتہ نہیں کیا ہوگا, زمین کے نیچے کی انویسٹمنٹ کیا ہوگا. اچھا, تو جب تک کوئی آدمی یا کوئی گروپ آف پیپل جب تک اس نظام میں جوہری تبدیلیاں نہیں لاتا, سرجیکل بیسک تبدیلیاں نہیں لاتا,
ان حالات میں رہتے ہوئے بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے. اور مزید ہم بدترین کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, اور جا چکے ہیں آپ کے پلے اس وقت. دیکھو ایک میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یہ آزادی آزودی یہ پھدکنا ڈرامے بازی تم پہ ڈرامہ بازی نہیں, جہالت ہے. بیسک یونٹ آف کرنسی کیا ہے امریکنس کا؟ ڈالر ہے. USD. یس. اچھا ڈالر ہو گیا. آپ کا کیا ہے؟ روپیہ. روپی. اچھا او بھائی, اگر آپ کا 200 روپیہ ان کے 1 روپے کے برابر ہے تو یہی تمہاری اوقات ہے. اب چھلانگے مت مارو. رہ گیا نیوکلیئر پار, یہ ڈیٹرنٹ ہے. نیوکلیئر پار یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر پار ہونے کی وجہ سے آپ کی اخلاقیات اور آپ کی کوئی اقتصادیات بہتر ہو جائے گی. یہ کیا ہے نیوکلیئر پار؟ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک طرف ہے اکانومی, ایک طرف ہے یہ آپ کا نیوکلیئر پار ہونا. ایک بندہ ہے جی اس کرسی پہ بیٹھا ہے, اس کا اپر ہاف ہے دنیا کا سب سے اسٹرانگ آدمی کا مسل فلانا. وہ گینڈے کو بھی مکہ مارے گا تو اس کی گردن توڑ دے گا. نیچے ہے پولیو, پیرالائزڈ. اس کو کچھ چپیڑ مار کے چلا جائے گا نا 5 سال کا بچہ چونڈی کاٹ کے, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آپ کی یہ سچویشن ہے. تو اس میں ڈیٹرنٹ کا بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اپیرنٹ فائدہ ہے؟ نہیں, وہ ایک فائدہ ہے. بہت ہی اپنی اوقاتوں باہر اگر انڈیا نکلتا ہے, جیسا کہ وہ نکلے بھی ہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی, پھر ایک آپشن تو ہے, وہ تو ہے پھر. اچھا لیکن وہ اس عہد کا آپشن ہے نہیں. تو لڑائیاں ہی چینج ہو چکی ہیں, وارفیئرز ہی چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اب سارا کچھ ہی آج کے اوزار, آج کے ہتھیار, آج کی اقدار, آپ کی کچھ اور کہانی ہو گئی ہے دنیا. ہمارے ہاں چونکہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے اس ملک میں اسے کہتا ہوں سیکریٹ مافیا, مقدس مافیا. ان کو عقل شکل ہے کوئی نہیں, باتیں بوتیں کری جائیں گے. اب ریسنٹلی ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے, آپ نے بڑی زبردست ٹرم یوز کیا, سیکریٹ مافیا. ہاں اچھا, وہ اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 5 سال میں ہم نے حکم جاری کر دیا ہے سود ختم. اوے تم پاکستان کھود کے اٹھا کے مریخ پہ لے جاؤ گے, تم اس گلوبل ولیج کے ایک اہمی چھوٹے سے کمی ہو. مکروز, جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا مکروز ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے, وہ پڑپڑتا بہت ہے. ذبح کیا ہوا جانور کیا کرتا ہے؟ ایسا ہی مرغی اور فلاں. اچھا وہ بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہو تم, کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اور اگر تم واقعی طاقتور ہو یا تمہارے اندر, تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, میری عقل سمجھ سے باہر ہے. بنیادی ایشوز کی طرف کوئی آتا نہیں. جس نسل نے آج سے 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد اس ملک کو سنبھالنا ہے, ان کو دیکھ کے مجھے رحم آتا ہے اور شرم آتی ہے. جو آپ کے یہ جو سرکاری ٹائپ, نیم سرکاری ٹائپ سکولز ہیں, ان کی کبھی کراپ تو دیکھو. ان کو تو اردو نہیں آتی. اچھا انگریزی بھی نہیں لی. نہیں, اس کو تو چھوڑے نا انگریزی کی طرف. میں اردو نہیں آتی, میں تو یہاں کہہ کے میں نے بند کر دیا انگریزی. آپ کے جو ہائی پروفائل مہنگے اسکولس کے پڑھے ہوئے بچے, ان میں 70-80% تو ویسے ہی یہاں نہیں رہنا. میرا ایک حلقہ ہے وہاں پہ ذاتی, ایسا ہی ہے. ان میں سے 90% کے بچے باہر ہیں. بیٹیاں بیائی گئیں, باہر چلی گئیں. بیٹے ہیں باہر, کسی کے 3 ہیں 2 باہر ہیں, کسی کے 2 ہیں 1 باہر ہے, کسی کے 2 ہیں دونوں باہر ہیں. تو یہ ملک چلائے گا کون ہے؟ ذرا یہ ان کے سوال نہیں ہیں. یہ سارے ہیں ڈنگ ٹپاؤ لوگ, اپنی ذات کی سیاست. ذات جوت نہیں, آج 10 دن کے میں ٹپنا. ٹائم ٹپاؤ. ہاں, خان بھی یہی کر رہا ہے. ہاں, ٹائم ٹپاؤ. ڈنگ ٹپاؤ نہیں, چارہ بھی نہیں رہ گیا. اب آپ ادھر چلے گئے ہو. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو نعرہ لگا ہے, وہ چھوڑو, امپورٹڈ سلیکٹڈ فلانا, یہ فضول سے لفظ ہیں. فضول سے لفظ ہیں. بھائی بات سنو, اوقات کیا آپ کی. ایک بندہ آتا ہے اس ملک میں, اس کے پاس ایک چٹھی ہے, میں سمبولک بات کر رہا ہوں, اس کے پاس ایک خط ہے, حامل رکا حاجہ نام معین قریشی کو وزیر اعظم مقرر کیا جائے. ختم. یہ اوقات ہے. کوئی نہ اس کا نام جانتا ہے, نہ اس کا آگا نہ پیچھا. اپنے ماں پیو دیاں انہوں قبراں دا نہیں پتا. یہ حیثیت ہے ہماری. یہ اوقات ہے آپ کی. تو یہ سلیکٹڈ بلیکٹڈ, یہ کون تھے؟
سارے سلیکٹڈ ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، دیکھیں مجھے صرف ایک بات آپ بتا دو، یہ شریف خاندان ہے، یہ کون ہے؟ سپریم سلیکٹڈ سپریم سلیکٹڈ ایسا ہی ہے، ایم آئی رائٹ سر؟ چند دن پہلے میں نے خبر دیکھی ہے کہ خوش آمدی میں ان کا باپ کھڑا، آگے پیچھے نواز شریف کھڑا ہے ضیاء اللہ کے ساتھ. کونسلرشپ کا الیکشن جو جیت نہیں سکا تھا اس کو پہلے پنجاب پہ سوار کیا، پھر ملک پہ سوار کیا، وہ چل رہا ہے. اور جس طرح کا چل رہا ہے وہ سامنے، اور ظاہر ہے آپ جو فصل کاشت کرو گے وہی بیجو گے نا، یا اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. دو ہی رستے ہیں. پاکستان کو جوہری بنیادی تبدیلیوں کی ضرورتیں ہیں. دیکھو پہلے پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ تک یہ اصل ایشوز ہیں. باقی 1 کروڑ ایک مسائل وہ ان کے درمیان ایک سینڈوچ ہے. ادھر ہے پرائمری ایجوکیشن، کوالٹی پرائمری ایجوکیشن، وہ بچے تیار کرو جو کل سنبھال سکیں. لیکن کیسے ہوگا؟ بھوک ننگ دے مارے غربت. جو بچہ پروان چڑھے گا جہاں ماں نو روز چھتر پہ رہے. یہ پرائمری، یہ گھڑیاں سرکاری اسکولوں کے بچوں کے گھر کا کبھی ویژولائز کر کے دیکھو ذرا نقشہ. وہ انسان، وہ نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ جانور ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہیں. وہ ایک چنگچی میں 20 سواریاں ہوتی ہیں. چنگچی کا ڈرائیور 1 لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے 1 وے توڑ کے نکل رہا ہے، سب کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے، ان میں سے بھی کوئی نہیں بول رہا. یہ نمنس اتنی بے حسی ہے، پتہ ہی نہیں. ورنہ سواری کا میں نے تجھے بھڑوے پیسے پورے دیے، تو کدھر کر رہا ہے؟ نہیں، آدھے منہ کھلے ہوتے ہیں، گرمی کے مارے ہوئے چہرہ پتھریلا. اور یہ مانگ رہے ہیں آزادی، اور ان کو آزادی چاہیے، یہ آزادی کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں. ویری رائٹ. ایک لاسٹ کامنٹ صرف کر دیجیے گا سر. یہ جو پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، اس میں سے کچھ عمران کی فیور میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ ہی بیہیوز. بالکل نکل سکتا ہے، لیکن ان کو بالکل نکل سکتا ہے. ٹون ڈاؤن کرنا ہوگا. نہیں، ٹون ڈاؤن بھی نہ کریں. ہاں، بعض اوقات سمت بدلنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ یور اسپیڈ. دیکھو نا، ڈائریکشن. یس، اٹس یور ڈائریکشن. اب اچھا، دوسری بات، چیزوں کا شارٹ کٹ نہیں، یہ زندگی میں خطرناک ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سر آپ نے یہاں سے سفر شروع کرنا ہے، جمیل آپ نے یہاں جانا ہے. سر ایک بات یاد رکھنا، سیدھا رستہ ہی شارٹیسٹ ہے. جیومیٹریکلی ثابت کر دیتا ہوں. ویری رائٹ. اب یوں جاؤں گے، یوں جاؤں، پھرتیاں دکھاؤ گے، اپنا ٹائم فاصلہ بڑھاؤ گے. فاصلہ بھی، ٹائم بھی ضائع کرو گے. وہ ظاہر ہے فاصلہ بڑھے گا تو ٹائم بڑھے گا. ویری رائٹ، ویری رائٹ. سو ہارٹ ٹچنگ. جو ہوتا ہے نا درست ترین رستہ، وہ سیدھا ترین رستہ ہوتا ہے. آپ یہاں سے یہاں جانا چاہ رہے ہیں تو یوں ہی جاؤ، یوں جاؤ گے تو وہی بات، ٹائم بھی زیادہ، انرجی بھی زیادہ، تو فلانا بھی زیادہ. نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. اور کسی بھی آدمی کا، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی ہو، یہ جو بچے بیٹھے ہیں، یہ اگر ٹھیک بیہیو کریں گے. کام مشکل ہے چونکہ یہ ہمارا معاشرہ ایک پرو بدی معاشرہ بن چکا ہے. پرو خیر نہیں رہ گیا، یہ پرو شر معاشرہ ہے، پرو خیر معاشرہ نہیں ہے. ٹرو، ویری رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ. جناب حسن نثار صاحب، پاکستان کے معروف دانشور، تجزیہ کار، اور ان اے نٹ شیل تو جو ڈسکشن ہوئی ہے، نیوٹریلٹی کا جو فیکٹر ہے اس کو جتنا اچھا ڈسکرائب حسن صاحب نے کیا ہے، شاید میرے سامنے تو آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اتنا کھل کے بولا ہے. اور بحیثیت بزرگ کے، بڑی شخصیت کے، نصیحتیں بھی کی ہیں، اور جو سننے والے ہیں خاص طور پر میرے چینل کو بڑا کینلی مانیٹر کرتے ہیں، تو ان کے لیے نصیحت بھی ہے. حسن صاحب، سر آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.